لے کر خدا کا نام میں آغاز کرتی ہوں، اس کی رحمتوں اور شفقتوں پر ناز کرتی ہوں، اس کی بے بہا عنایت اور نوازش کی بدولت ہی میں حوصلوں سے پر بنا پرواز کرتی ہوں۔ دوستو، آج میں سعدیہ کاظم بہت خوش ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے آزاد ملک ہندوستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں، کیونکہ 15 اگست ہی وہ عظیم تاریخ ہے جس دن ہمارا ملک انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد ہوا۔ ہر شخص کو ہر طرح سے ہر چیز کی مکمل آزادی ہوئی، کیونکہ ظلم اور غلامی کا دور ختم ہو گیا تھا۔ ظلم و زیادتی کی کالی رات ڈھل چکی تھی، قتل و غارت کا خاتمہ ہو گیا تھا، لوگ آزاد ملک کی آزاد فضا میں سانس لے رہے تھے۔ سب کچھ اچھا تھا، اچھا ہے، لیکن دیش کے آج کل کے ماحول کو دیکھ کر دل میں ایک کسک سی ہوتی ہے کہ کیا ہمارا دیش واقعی آزاد ہے؟ کیا جو جمہوری حق ہمیں دیے گئے تھے، جس حق کے لیے ہمارے دیش کے سورماؤں نے جان کی بازیاں لگا دیں، کیا وہ حق دیش کے ہر باشندے کے پاس ہے؟ یہ سوال بہت گہرے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت تکلیف دہ بھی ہیں، کیونکہ ہم خون کی قسطیں تو بہت دے چکے لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ دوستو، ہمارے اس سونے کی چڑیا کا حال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکنیں رک سی گئی ہیں۔ وہ دیش جس کی آزادی کے لیے ہمارے دیش کے سورماؤں کو پیڑوں پر لٹکا دیا گیا، ان بہادروں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، خون کی ندیاں بہا دی گئیں، ان کی قربانیوں کو دھرم کی سیاست کر کے لوگ کیوں بھلانے پر آمادہ ہیں؟ دیش کی آزادی کی لڑائی میں کسی کا دھرم نہیں دیکھا گیا تھا، اگر دیکھا گیا تھا تو صرف یہ کہ وہ ہندوستانی ہیں یا نہیں، کیونکہ ہندوستانیوں کا ہر دھرم سے اوپر ایک دھرم ہے اور وہ ہے ہندوستانی۔ ہاں، ہندوستانی، صرف ہندوستانی۔ نفرتی سیاست کے نفرتی سیاستداں اس دھرم کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں۔ کیوں ہمارے ملک کا شیرازہ بکھرنے کے دہانے پر ہے؟ آخر کیوں؟ دوستو، ان سب سوالوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اور یوم آزادی کے واسطے، شہیدوں کے قربانیوں کے واسطے، آئیے ساتھ میں یہ دعا کیجیے کہ اے کاش اپنے ملک میں ایسی فضا بنے، اے کاش اپنے ملک میں ایسی فضا بنے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، مسجد کی آبرو پہ کوئی آنچ نہ آئے، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔ دوستو، ملک میں جتنی عبادت گاہیں ہیں وہ مسلم اور ہندو کی بعد میں ہیں، پہلے وہ ہندوستان کی ہیں۔ دوستو، ہندوستانی دھرم کے عوض ان عمارتوں کو چکنا چور ہونے سے، نست و نابود ہونے سے بچا لیجئے، کیونکہ خدائے پاک کا گھر ہو یا ہو پھر رام کی مندر، خدائے پاک کا گھر ہو یا ہو پھر رام کی مندر، عمارت کوئی بھی ٹوٹا تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ دوستو، عبادت گاہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مندر ہو، مسجد ہو، چرچ ہو یا گرودوارا ہو، ہر جگہ سے صرف اور صرف الفت و محبت کی صدا آتی ہے، امن و چین کی خوشبو آتی ہے، بھائی چارے کی پکار آتی ہے۔ مسجد کی دیواریں بولی مندر کے کنگوروں سے، مسجد کی دیواریں بولی مندر کے کنگوروں سے، آؤ مل کر دیش بچا لیں مذہب کے لنگوروں سے۔ دوستو، ہمارے ملک میں ہندو اور مسلمان کا بار بار الگ الگ نام لے کر ایک ڈر کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس ڈر کو دور کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، کیونکہ یہ جو سیاستداں ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، ان کا صرف ایک دھرم ہے اور وہ ہے کرسی۔ وہ کرسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا رزلٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دیش کا ایک دلکش سنگم ہندو مسلمان کہیں ٹوٹ نہ جائے، اسے ٹوٹنے سے بچا لو میرے یارو۔ دوستو، نفرتوں سے بچیے، بوند بوند مل کر ایک گھڑا بھرتا ہے، ایک گھر کو بنانے میں ہر اینٹ کا ایک اہم مقام ہوتا ہے، اسی طرح اس ملک کو آزاد کرانے میں، اس کو سینچنے میں سب کا احسان ہے، کیونکہ سب کا مذہب ہندوستان ہے، سب کی محبت ہندوستان ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اگر یہاں چوک ہو گئی تو بہت نقصان ہو جائے گا، کیونکہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں، مگر احسان سب کا ہے۔ دوستو، مذہب کی گندی سیاست سے رخ موڑیے،
ایسی سیاست کرنے والوں کو رون دیجیے، ہندو اور مسلمان میں مت بٹیے، صرف اور صرف ہندوستان ہونے کی، ہندوستان بننے کی اور ہندوستان رہنے کی کوشش کیجیے۔ وہ تمہیں ہندو اور مسلمان بتائیں گے، تم ہندوستانی ہونے پر اڑے رہنا۔ دوستو، ظلم کے خلاف آواز بلند کیجیے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ اگر آج ہم چپ رہے، اگر آج سوال نہ کیا، تو کل ہماری نسل ہم سے وہی سوال کریں گی جس سوال کے لیے ہم اپنے لبوں کو آج چل کر رکھیں گے۔ ظلم کے سائے میں زباں کھولے گا کون؟ اگر ہم چپ رہے تو آخر بولے گا کون؟ دوستو، بڑھیے، قدم سے قدم کو اور شانوں سے شانوں کو ملائیے۔ ایک خوبصورت کل کے لیے آج قربانی دیجیے، ایک خوبصورت ہندوستان کے لیے آج سوال کیجیے، اس ہندوستان کے لیے جس کا خواب اس ملک کے سورماؤں نے دیکھا تھا۔ ان کے خوابوں کو چکنا چور مت کیجیے۔ اپنے حق کے لیے اپنی زبانوں کو کھولیے، اپنی آوازوں کو بلند کیجیے، اپنے قلم کے نوکوں میں دھار پیدا کیجیے، اپنی سوچوں کو اونچی پرواز دیجیے، اپنے خوابوں کو اڑان دیجیے، وطن سے محبت کے جذبے کو گہرائی دیجیے۔ اٹھیے، بڑھیے اور بڑھتے ہی چلی جائیے، کیونکہ جس اور جوانی چلتی ہے اس اور زمانہ چلتا ہے۔ دوستو، بس ان لائنز پر اپنی بات ختم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اور ہم اس بات کا حلف لیں گے کہ وطن کی پاک عزت کو کبھی گھٹنے نہیں دیں گے، وطن کی پاک عزت کو کبھی گھٹنے نہیں دیں گے، وطن کی پاک مٹی کو کبھی بٹنے نہیں دیں گے۔ جو کٹتا ہے تو کٹ جائے سرے بازار سر اپنا، جو کٹتا ہے تو کٹ جائے سرے بازار سر اپنا، مگر اپنے ترنگے کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ اجازت دیجیے۔ جے ہند، جے بھارت، انقلاب زندہ باد۔